اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وَلَأَهْلِ بَيْتِهِ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم قال امام جعفر صادق علیہ السلام فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ فَأَفُوزَ مَعَكُمْ صلوات پڑھے محمد والے عزاداران امام قیصر باغ بامبے 8th مجلس 8ویں مجلس شب 9 محرم کی مجلس ہے. ہزاروں کی تعداد میں جیسا میں مسلسل کہہ رہا عزادار بیٹھے ہوئے. مولا آپ کے اس جذبے کو قبول کرے انشاءاللہ اور تا حیات عزادار حسین بن کے رہو. یہ سب سے بڑا آنر ہے, یہ سب سے بڑی عزت ہے. دعا یہی ہے کہ اللہ روز محشر بھی ہم کو عزادار حسین کہہ کے پکارے. اگر اللہ کہہ دے کہ یہ عزادار حسین تو یہ ہماری بخشش کا سہارا ہے. دوستو کل بہت اچھا آپ نے بیہیو کیا, مولا آپ کو آباد رکھے. سارے علم مبارک اٹھانے والوں کا شکریہ ادا کر رہا میں کہ 20 سے 25 منٹ کی پوری مجلس مکمل ہوئی اور اس کے بعد ماتم ہوا. آج بھی اسی انداز سے مجلس ہوگی. 20 سے 25 منٹ پورے مصائب سننا, گریہ کرنا, آنسوؤں کا پرسہ دینا, اس کے بعد پھر ماتم کرنا. آج رات بھر ماتم کرو اس لیے کہ یہ بالکل آخری راتیں ہیں. آج کی رات گزرنے کے بعد کل کی آخری رات آ جائے گی, تو اس انداز سے آج رات بھر ماتم کرو, رات بھر گشت کرو, لیکن پرسہ دے کے. آنسوؤں کا پرسہ سب سے امپورٹنٹ ہے, یاد رکھو. بی بی فاطمہ رومال لے کر آنسوؤں کو لینے آتی ہے. تو یہ احساس رہے ان سارے لوگوں کو بول رہا جو کھڑے ہوئے کہ کوئی جلدی نہیں کرے گا. اس لیے نہیں کرے گا کہ ہم کو آج دنیا کو بتانا. آپ کو پتہ ہے آج لندن سے یہ لوگ کل کی مجلس دیکھ رہے تھے اور پرسوں کی مجلس. ان لوگوں نے کہا کہ مولانا یہ کتنا بڑا ہال ہے جہاں آپ پڑھ رہے تھے. میں نے کہا 2,500 3,000 3,500 لوگ آتے ہوں گے. تو کہا وہ تو ہزاروں دکھ رہے تھے. پھر علم مبارک کتنے تھے؟ میں نے کہا 1,500 2,000 علم مبارک ہوں گے. اور کیا تھا؟ میں نے کہا ذوالجناح بھی تھا اور زنجیروں کا ماتم بھی تھا. تو ان لوگوں نے کہا کہ مولانا اتنے ہال میں اتنا بڑا مجمع, اتنے علم, زنجیر بھی لگ رہی, سٹیمپیڈ نہیں ہوا؟ میں نے کہا حسین نے قیصر باغ کے ہال کو بڑھا دیا, بالکل کربلا کی طرح ہوا. کربلا کی زمین کو جیسے حسین بڑھاتے ہیں, وہاں پاسبل نہیں ہے کہ 30 ملین 40 ملین 50 ملین لوگ 1 کروڑ لوگ آ جائیں. حسین زمین کو پھیلا دیتے, وہی پھیلائے گا جس کے باپ کی زمین ہوگی. جس کے باپ کی زمین, ابو تراب کا بیٹا ہے حسین. یہ یاد رکھو کتنی بڑی طاقت تمہارے پاس ہے. مولا حسین سے بڑی طاقت کوئی ہے زمین پر؟ کیا زندہ معجزہ ہے. قیصر باغ میں نے یہی کہا کہ اگر آپ کو دیکھنا ہے تو آ کے قیصر باغ بامبے میں دیکھو کہ ظاہری طور پہ امپاسبل ہے کہ اتنا بڑا کراؤڈ ایک وقت میں اور اتنے ساری چیزوں کے ساتھ. خالی کراؤڈ نہیں, علم مبارک بھی ہے, ذوالجناح بھی ہے, زنجیروں کا ماتم بھی ہے. کسی کو اسکریچ نہیں آ رہا. کیوں؟ حسین نے اتنا پھیلا دیا, ہماری آنکھوں کے سامنے نظر نہیں آ رہا. لیکن ہر عزادار کا محافظ مولا عباس ہوتے. گھبرانا نہیں, اسی طرح عزاداری کرنا. عزاداری تمہاری پہچان ہے, عزاداری تمہاری زندگی ہے.
आज़ादारी से हम हैं, हमसे आज़ादारी नहीं है, हम आज़ादारी से, इसलिए कि ये आखिरत का सौदा है। हमको बीबी ने चुना है। करबला के बाद जो भी शिया पैदा हुआ दुनिया में वो मादर हुसैन की दुआ से पैदा हुआ। तो तुम फख्र करो, नाज करो अपनी किस्मत पे। मैं औरतों को भी बोल रहा, मर्दों को भी बोल रहा कि मजलिस में ये बात अब खवातीन को बोल रहा, मेरी माँ बहनों को बोल रहा कि मुझे आज कई फ़ोन्स आए कि मजलिस में ऊपर बैठ के टेलीफोन पे चैटिंग करना, तुम पुरसे को आए हो, पुरसे को आए हो, ये चैटिंग क्या है, टेलीफोन्स क्या है? टेलीफोन्स अपने पर्सेस में रखो, यहां टेलीफोन पे बात नहीं करना। मर्द हजरात को देखो कि कैसा बैठ के मजलिस सुन रहे, और तुम टेलीफोन पे चैटिंग कर रहे, टेलीफोन कर रहे। कोई $1 मिलियन की डील नहीं है। सारे टेलीफोन जब इमाम बारगाह में आओ अपने पर्सेस में रखो, इसलिए रखो कि तुम पुरसे को गए हो। हम अगर किसी की मैयत में जाते हैं पुरसे को, हम बैठ के चैटिंग नहीं करते, दुनिया में नहीं करते, तो ये तो फातिमा के बेटे का पुरसा है। तो मैं मेरी बहनों को बोल रहा प्लीज़, और वो सारे लड़कियों को बोल रहा कि तुमको सीखना है आज़ादारी है, तुमको आज़ादारी के साथ ही तुम आगे बढ़ना। तुम आज करोगी तो तुम्हारी औलाद भी यही करेगी। माँ बाप को चाहिए कि दे हैव टू स्टॉप दिस। वेरी सैड। मैं किसी और को नहीं बोल रहा, मैं अपनी बच्चियों को बोल रहा, अपनी बहनों को बोल रहा कि अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो आज़ादारी कैसे होगी? छोटे क्या सीखेंगे? यही सीखेंगे कि बैठ के टेलीफोन पे बात करो या टेलीफोन पे चैटिंग करो। चैटिंग करना है घर जाओ, इमाम बारगाह में बैठ के चैटिंग्स मत करो। क्या ज़रूरत है? हम आज़ादार है, हुसैन है। हम बीबी को पुरसा देने आए, गम करने आए। प्रैक्टिस नहीं है आज़ादारी, मारिफत का नाम आज़ादारी है, चेंज का नाम आज़ादारी है। आज 8 दिन गुजर गए, मेरी ये 9वीं मजलिस है चांदला से, अगर देखा 9th मजलिस है और कल की आखिरी मजलिस है। तो हमको ये देखना है कि ये 9 दिन में हमने सीखा क्या। बार बार कह रहे फया लेतनी कुंतो माकुम फाफूजा माकुम, कि काश करबला में होते, मौला मैं भी जान देता। तो जान देने के लिए तैयार हो, इम्तिहान देने के लिए तैयार हो, सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हो। करबला सैक्रिफाइस का नाम है, करबला रिवोल्यूशन का नाम है, करबला इनकलाब का नाम है। आज का इनकलाब तुम्हारे जहन का इनकलाब होना, तुम्हारी लाइफ में चेंज आना कि मैं भी हुसैन के लिए कोई काम करूं। ज़ियारत वारिसा में बोल रहे, मुसलसल बोल रहे, और मैं रिक्वेस्ट कर रहा कि ये ज़ियारत इमाम हुसैन मुसलसल पढ़ते रहो, और शब आशूर से या शाम गरीबा से अरबईन तक ज़ियारत अरबईन पढ़ो रोज़। 40 दिन हुसैन की ज़ियारत, वो ज़ियारत जो चहलू में पढ़ी जाती, डिवाइन पल के ऊपर ये ज़ियारत है। हार्डली 5 to 6 मिनट्स की ज़ियारत है ये। मैं ये गोल्डन गिफ्ट दे रहा आपको, ये करके देखो। मुंबई में तुम रियली तुम ग्रो करोगे, और ये ज़ियारत तुमको ज़ियारत हुसैन कराती है। ज़ियारत अरबईन शाम गरीबा से शुरू करना और अरबईन तक पढ़ना 40 दिन, फिर देखो कि कैसे तुमको मिलता है। हुसैन की ताकत बहुत बड़ी है, अफसोस ये है कि हम ले रहे नहीं। इतनी बड़ी ताकत है, इतनी बड़ी ताकत है कि आशूरे के दिन हुर ने आके माफ़ी मांगी तो हुसैन ने उसको हुर बना दिया हमेशा हमेशा के लिए। और हुसैन इतने करीम है कि हुर वो बादशाह है कि उसके सर पे एक ताज है। हुसैन ने हबीब को नहीं दिया, मुस्लिम और ज़ुहैर और किसी को नहीं दिया। हुर ने शहजादी कौनैन का एहतराम किया, तो हुसैन ने हुर के पेशानी पे रुमाल फातिमा बनाकर ऐसा क्राउन पिनाया कि सारे बादशाहों के ताज एक तरफ, रुमाल फातिमा एक तरफ।
دوستو میں نعرہ ایک لگا دوں پھر آپ لوگ مت لگائیے، ٹائم 20 سے 25 منٹ ہے. لبیک یا حسین. سب مل کے پیچھے والوں کو بول رہا تکلف سے مت کھڑے رہو. ہو سکتا تمہارا یہ لبیک آج حسین ایکسپٹ کر لے. فیا لیتنی کنت معکم فافوزا معکم کا جواب لبیک یا حسین ہے. ہو سکتا آج مولا حسین تمہاری لبیک کو قبول کر لے. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. بس لگا لیا نا. دعا یہ ہے کہ مولا ان خیسر باغ کے ان عزاداروں کی لبیک کو قبول کر لو. کربلا میں ہر شہید لبیک یا حسین بول رہا تھا. لبیک کے معنی اپنے سروسز کو آفر کرنا ہے کہ مولا حسین پکار رہے تھے اور وہ لوگ آگے بڑھ رہے تھے. تو یہ لبیک اتنا خوبصورت نعرہ ہے. دعا یہ کرنا ہمیشہ لبیک لگا کے سیٹسفائیڈ ہو کے نہیں بیٹھ جانا. دعا کرنا کہ مولا میں نے لبیک کہا ہے، پلیز یو ایکسیپٹ اٹ. مولا آپ مجھے یہ لبیک میری ایکسیپٹ کر لیں. کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ایکسیپٹ ہو جائے اگر میں حسین کی سیرت پہ عمل نہیں کروں گا، حسین کی بات نہیں سنوں گا. آپ انصاف سے بولو اگر ہم اپنے باپ کی بات نہ سنیں تو باپ ناراض نہیں ہوتا. 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ تمہارے ڈیڈ ناراض نہیں ہوں گے، وہ بولیں گے نہیں تم کیسے بیٹے ہو. دوستو ہمارے ماں باپ سے زیادہ چاہنے والا ہے حسین، والدین سے زیادہ چاہنے والا حسین. اتنے گناہ کے بعد بھی حسین نے یہ عزت دی، یہ صحت دی، ہم کو اپنے عزادار بنایا. اس طاقت کو چھوڑو مت. محرم 10 دن کا نام نہیں ہے. پلیز میں اپنے یوتھ کو بول رہا بامبے کا کہ محرم صرف 10 دن کا نام نہیں ہے. عاشورے کے بعد تم بیک ٹو نارمل نہیں ہونا. تمہارے ذہن میں یہ رہنا کہ ہر دن عاشورہ ہے اور ہر زمین کربلا ہے. جیسے عاشورے میں تم ڈیڈیکیٹڈلی مولا حسین کے رہتے نا، اپنی لائف میں ویسے رہ کے دیکھو کہ حسین تم کو دیتا کیا ہے. عزیزو کہاں سے کہاں پہنچا دیں گے آپ تصور نہیں کرنا. بٹ اونلی ون تھنگ کہ دیٹ یو ہیو ٹو فالو دا پاتھ آف امام حسین. امام حسین کو ناراض مت کرو. اللہ اپنے گناہگار کو معاف کرے گا، حسین کے گناہگار کو نہیں کرتا. اپنے گناہگار کو معاف کر دے گا لیکن حسین کے گناہگار کو ذلیل و رسوا کرے گا. جس نے بھی مولا حسین کے لیے کچھ کیا وہ ذلیل و رسوا ہو گیا، ختم ہو گیا. یہ کرم حسین ہے. اس لیے کہ حسین نے جو کام کیا، جو سیکریفائس کیا، جو گھر کو لٹا کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بچا لیا. اسلام ایک ایسے سٹیج پہ آ گیا تھا کہ حرام محمدی حلال ہو گئی. حسین نے ایک دوپہر میں 72 قربانیوں کو دے کر اسلام کو ایسا زندہ کیا کہ شاعر کہتا ہے کہ بجھ سکے گا نہ یہ طوفان حوادث سے کبھی، بجھ سکے گا نہ یہ طوفان حوادث سے کبھی، خون شبیر سے اسلام کا جلتا ہے چراغ. ٹائم نہیں ہے یار. مومنین پلیز 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 میں ریکویسٹ کر رہا ہوں نعرے بند کرو، اس لیے کہ ٹائم نہیں ہے. آپ لوگ آپ کو ہی مشکل ہوتی بات. کوشش یہ کرو کہ 5 منٹ بس، پھر میں مصائب پہ آ جا رہا ہوں کہ گریہ کرنا ہے پرسے کی راتیں، صرف پرسے کی راتیں. اب یاد رکھو کہ کتنا یاد آئے گا آئندہ جمعرات کو. فاطمہ کا گھر اجڑ جائے گا ہفتے کے دن، عاشورے کے دن پورا گھر اجڑ جائے گا. اس کی یاد ہے یہ. ہم مولا حسین کے نام پہ زندگی کو گزارے. ممبئی میں ایک چیز اور دے دیتا، زیارت اربعین دی. اب ایک ریکویسٹ کر رہا سب سے، بس اسی کے بعد میں مصائب پہ آ رہا کہ کل ٹمارو اینڈ ڈے آفٹر ٹمارو
کل اور پرسوں، کل کی رات بھر جاگنا ہے، رات بھر عزاداری کرنا ہے، رات بھر ماتم کرنا ہے۔ پھر بول رہا ہوں، شب عاشور رات بھر ماتم کرو، رات بھر عزاداری کرو، گریا کرو، لیکن 10 منٹ نکالو، جسٹ 10 منٹس کل اور پرسوں۔ کیوں نکالو 10 منٹ؟ مولا حسین کی ایک وصیت پہ عمل کر لو۔ یہ میں نہیں بول رہا، حسین کی وصیت ہے، ول آف امام حسین، اور وہ بھی کس سے ہے؟ شہزادی زینب سلام اللہ علیہا سے۔ آپ سوچو، راوی بی بی زینب ہے اور کوئی نہیں۔ بی بی زینب یہ کہہ رہی کہ عاشورے کے دن میرے بھیا نے مجھے آخری وصیت یہ کی تھی کہ بہن مجھے شب نماز میں نہیں بھولنا۔ آپ خاموش مت سنو، میری ریکویسٹ ہے، میں اپنے لیے نہیں بول رہا، آپ شکر ادا کرو کہ بھی حسین کی وصیت میں آپ کو بتا رہا۔ 3 رکعت نماز پڑھو، شب نماز، شب عاشور اور شام غریبہ میں۔ میں نے بار بار کہا کہ رات بھر ماتم کرو، nobody is stopping you، لیکن حسین کی وصیت پہ تو عمل کر لو۔ حسین کی وصیت کیا ہے؟ کہ بہن مجھے نماز شب میں نہیں بھولنا۔ تم یقین کرو، اگر تم نے نماز شب عاشور اور شام غریبہ میں پڑھی تو تم بول سکتے کہ مولا حسین جو آپ کی وصیت تھی اس پہ میں نے عمل کیا، اب میری یہ دعا پورا کر کے دیکھو، تمہاری زندگی بدلے گی۔ رزق کے لیے، پریشانیوں کے لیے، بیماریوں کے لیے، سٹریس کے لیے، یہ بہترین گفٹ ہے حسین کا جو ہم کو دیا ہے۔ ڈونٹ مس اٹ۔ اگر نہیں پڑھ سکتے 3 رکعت پڑھو، 10 منٹ سے زیادہ نہیں ہوتی، 2 رکعت شفا پڑھو، 1 رکعت وتر پڑھو، بس 3 رکعت پڑھو، ہاتھوں کو اٹھا کے بولو مولا یہ آپ کی وصیت۔ میں لڑکوں کو لڑکیوں کو بول رہا، بڑے تو پڑھتے، پلیز یہ 2 کام کرنا شب عاشور اور شام غریبہ میں، انشاءاللہ۔ باقی باتیں کل۔ مولا حسین اور بی بی زینب کے نام پہ ایک باواز بلند صلوات پڑھو۔ دوستو، 8ویں کا دن گزر گیا، رات آ گئی، آخری رات ہے نا، کل کا آخری دن ہے، اور کل کی رات فاطمہ کے لال کی ظاہری زندگی کی آخری رات ہے۔ کتنی جلدی محرم گزر گیا، کتنی جلدی یہ ایام، یہ نورانی دن گزر گئے۔ اب زندہ رہیں گے تو آئندہ سال حسین کو مہمان کریں گے۔ کتنی رونق تھی گھروں میں، ممبئی میں کتنی رونق تھی۔ آپ یہاں کی راستوں پہ چلے تو ہر طرف عزادار نظر آ رہے تھے، سبیلیں نظر آ رہی تھی، لیکن اب سب کل کی رات کے بعد شام غریباں تک سب اجڑ جائے گا۔ ایسے احساس ہوگا کہ کوئی مہمان آیا تھا اور چلا گیا۔ آہستہ رونے کا دن اور آہستہ رونے کی رات نہیں۔ یہ مت سمجھو کہ تم رونے والے ہو، تم شکر کرو کہ تمہیں چنا گیا۔ حسین کے لیے رونے کے لیے حسین کی بہن تھی، حسین کی بیٹی تھی، لیکن ظالموں نے رونے نہیں دیا۔ حسین کی بیٹی بابا پہ ماتم کرنا چاہتی تھی تو اتنے تماچے مارے کہ رخسار نیلے ہو گئے۔ تو اسی طرح گریا کرو کہ آج پرسے کا حق ادا ہو جائے۔ سوکھی آنکھوں سے کبھی بھی مجلس سے نہیں جانا۔ مولا حسین کا غم ایک ایسا ہے کہ چھٹے امام نے ابو بصیر سے پوچھا تھا کہ ابو بصیر تم مجلس میں روتے نہیں؟ اس نے رومال بتائی، مولا میں تو پوری رومال گیلی ہو گئی۔ حسین نے کہا ابو بصیر ایسے نہیں، چھٹے امام نے کہا ایسے نہیں روتے، میرے جد پہ ایسے گریا کرو جیسے ایک بوڑھی ماں جوان بیٹے کے لیے روتی ہے۔ اس کے بعد کہا ایسا گریا کرو جیسے میری دادی فاطمہ روتی ہے۔ جب میری شہزادی ہائے حسین کہتی ہے تو زمین اور آسمان رونے لگتے۔ پتہ نہیں کہاں پہ سیدانی بیٹھی ہوئی رو رہی ہے۔ آج پوری دنیا میں شب 9 محرم
ایک ایسے شہید کا ماتم ہے کہ جس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا تھا. میں نے کہہ دیا آپ نے سن لیا، میں نے کہہ دیا آپ نے سن لیا. یہ وہ بی بی ہے کہ زمانے کے امام سے بھی جب پوچھا گیا تھا، ملاقات امام کا واقعہ کہ مولا کس شہید کا ذکر کرنا، تو امام نے کہا میرے جد کا ذکر مسلسل کرو. اس کے بعد کہا کربلا کے 2 شہیدوں کا ذکر ضرور کرنا. ایک وہ جو میری دادی زینب کے پردے کا محافظ تھا، جس کا تم علم اٹھائے ہوئے ہو، جس کے نام پہ آج ہم زندہ ہیں. اس کے بعد کہا کہ اس بچے کا ذکر کرو جس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا تھا. ہر امام نے، ہر معصوم نے علی اصغر کو یاد کیا. عزیزوں، کربلا کی مائیں جناب لیلا ہو، جناب ام فروا، یہ ساری بیویاں، ان کے بچے جب میدان میں گئے، شہزادی زینب کے بھی، ہر ماں کو یہ یقین تھا کہ میرا بچہ میدان سے نہیں آئے گا. حسین نے لیلا کو بولا تھا کہ لیلا اب علی اکبر کے لیے دعا نہیں کرنا. زینب نے روک کے کہا تھا کہ بیٹا میدان میں جانا تو نہر کا رخ نہیں کرنا. ام فروا نے کہا تھا کہ میرے لال میدان میں جانا تو واپس نہیں آنا، روز محشر فاطمہ کو صورت بتانا ہے. لیکن کربلا کی ایک ماں رباب ایسی ہے جس کو یہ یقین تھا کہ بچہ پانی پی کے آئے گا. مولا آباد رکھے، مولا آباد رکھے. بی بی تمہارے پرسے کو قبول کرے. اسی طرح مار مار کے رہو، اسی طرح اپنے آپ کو مار مار کے رہو. تم سے بھی بول رہا. کتنے ایسے لوگ ہیں وہاں پہ جو جھولے کو اٹھائے ہوئے. تم خوش نصیب ہو کہ تمہارے حصے میں جھولا آیا. ظالموں نے ایک جھولا جلایا، آج کروڑوں جھولے سامنے ہیں. آپ کو معلوم بی بی رباب اس بی بی کا نام ہے. آپ تڑپ کے روئیں گے کہ کربلا کے بعد رباب کے ہاتھ میں گٹھری ہوتی تھی جو سینے سے لگا کے روتی تھی. آپ سمجھ گئے آپ سمجھ گئے. رباب کے ہاتھ میں گٹھری ہوتی تھی جو بی بی سینے سے لگا کے روتی تھی. بی بی کے وفات کے بعد جب گٹھری کھولی گئی، اس کے اندر کیا تھا؟ علی اصغر کے جھولے کی جلی ہوئی لکڑیاں. ماں سینے سے لگا کے کہتی تھی علی اصغر تم بھی نہیں رہے، تمہارا جھولا بھی جل گیا. بی بی تمہارے پرسے کو قبول کرے. میں بھی رک رک کے پڑھ رہا کہ آج کی رات خیسر باغ میں مکمل پرسا ہو. بس 5 منٹ. عزیزوں، واقعہ کربلا کے کچھ عرصے کے بعد جب جناب مختار ابن ابو عبیدہ ثقفی خون حسین کا بدلہ لے رہا تھا تو منہال کوفے سے مدینہ منورہ آیا. اللہ ہم بھی مدینہ منورہ جائیں انشاءاللہ. آیا، چوتھے امام سے ملاقات کی. ملاقات کے دوران منہال نے کہا کہ مولا کیا آپ راضی ہیں، خوش ہیں کہ مختار آپ کے بابا کے قاتلوں سے چن چن کے بدلہ لے رہا؟ امام نے کچھ نہیں کہا. پھر کہا منہال کہ مولا آپ راضی ہیں کہ مختار آپ کے بابا کے قاتلوں سے چن چن کے بدلہ لے رہا؟ امام کا سر جھکا ہوا تھا. سر کو اٹھا کے کہا منال یہ بتا کیا ہرملہ پکڑا گیا؟ اسی طرح رو. تو منال نے کہا مولا آپ نے اس کا نام نہیں لیا جس نے آپ کے بابا کے گلے پہ خنجر چلایا، اس کا نام نہیں لیا جس نے علی اکبر کے سینے پہ برچھی ماری، جس نے عباس کے شانے کاٹے، جس نے قاسم کو پامال کیا، انہوں محمد کو شہید کیا. آپ نے اپنے چھوٹے بھائی کے خون کا قاتل کا نام کیوں لیا؟ تو امام نے روتے ہوئے کہا منہال ہرملہ نے جو تیر میرے بھائی کے گلے پہ مارا اب تک ہمارے سینوں میں. ہم خوش نصیب ہیں کہ آج ہم
شہزادے کے مصائب سن کے رو رہے. آج تم کو بی بی رباب دعا دے گی. وہ بی بی ہے رباب جس کی گودی کربلا میں بھی اجڑی, شام میں بھی اجڑی, تڑپ تڑپ کے روتی تھی رباب. منہال, بس ختم کر رہا مجلس, منہال واپس کوفہ آیا. کوفہ آیا, صبح کا وقت تھا, مسجد کوفہ گیا. مختار بیٹھے ہوئے تھے. منہال نے سلام کیا, یہ واقعہ سنایا کہ میں ابھی گیا تھا اور امام نے پوچھا کیا ہرملہ پکڑا گیا. مختار خاموش بیٹھا ہوا تھا. ایک دم چیخ و پکار کی آواز آنے لگی. دیکھا کہ گلے میں رسی ڈال کے مختار کے سپاہی ہرملہ کو کھینچتے ہوئے لا رہے. مختار سجدے میں چلا گیا کہ میرے مولا کی دعا کتنی جلدی قبول ہو گئی. دوستو, یہ ظالم کو لایا گیا. مختار نے پوچھا کہ ہرملہ بتا تو نے کیا کیا کربلا میں؟ تو اس نے کہا کہ میں نہیں بتاؤں گا. مختار نے کہا کہ میں تازیانہ بلند کیا. کہا تجھے بتانا ہوگا. اب ظالم کے منہ سے سنو کہ ہرملہ نے کیا کیا کربلا میں. ظالم ہرملہ کہتا ہے کہ اے امیر, میں عرب کا سب سے بڑا تیر انداز تھا. جب میں تیر چلاتا تھا 7 لوہے کی دیواروں کو چیرتا ہوا میرا تیر جاتا تھا. یہ ظالم چنا گیا علی اصغر کے زو کے گلے کے لیے. کہتا ہے ہرملہ کہتا ہے کہ اے امیر, میں کربلا میں 7 تیروں کو 7 تیروں کو لے کر آیا تھا. 4 تیر ضائع ہو گئے, نشانے پہ نہیں آئے. 3 تیر نشانے پہ آئے. بس جیسے ہی کہا 3 تیر آئے تو مختار نے کہا بتاؤ وہ کون سے 3 تیر تھے؟ اس نے کہا اے امیر, جب عباس پانی لے کے واپس آ رہے تھے میں نے مشق سکینہ پہ مارا, عباس کی امیدوں پہ پانی پھر گیا. اس کے بعد جب حسین گھوڑے پہ جھوم رہے تھے, کوئی بھالا مار رہا تھا, کوئی تلواریں مار رہا تھا, میں نے حسین کی پیشانی پہ مارا. حسین گھوڑے سے زمین پر آئے. تیسرا تیر وہ تھا جب حسین علی اصغر کے لیے پانی